شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں۔ میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور ڈر کی راتیں جس پہ میں کل سٹوری میں نے پوسٹ کی تھی اس کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں کہانیوں کی طرف۔ رات کا وقت تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنی پرانی موٹر سائیکل پر ایک لمبے سفر پر نکلا تھا اور میری منزل ابھی بہت دور تھی۔ سڑک سنسان تھی، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میری موٹر سائیکل کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی اور رک گئی۔ پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ لعنت ہو، میں نے خود کلامی کی۔ اب کیا کروں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور ایک پرانا ویران پیٹرول پمپ نظر آیا۔ اس کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور سارا منظر کسی خوفناک فلم کا حصہ لگ رہا تھا، لیکن کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں پمپ کے قریب پہنچا، ایک عجیب سی ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا۔ ہوا میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے پرانی سڑی لکڑی اور مٹی کی۔ پمپ کے سائن بورڈ پر اسحاق پیٹرولیم لکھا تھا، لیکن بورڈ کا ایک حصہ اڑ چکا تھا۔ حروف بامشکل نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں پمپ کے قریب پہنچا، ایک عجیب سی ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے پرانی سڑی ہوئی لکڑی کی ہو۔ لیکن پیٹرول پمپ کے اوپر جانے سے مجھے پتہ لگا کہ پمپ کے اندر ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر سے گرد و غبار اور جالے نظر آ رہے تھے۔ پمپ کی مشین خراب ہو چکی تھی اور اس پر کائی جمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید یہاں کوئی پرانا یا کوئی اور چیز کین وغیرہ مجھے مل جائے گا جس سے میں تھوڑا سا پیٹرول لے لوں گا، لیکن مجھے اندر جانے کی ہمت کرنی ہوگی۔ میں نے ہمت کر کے دکان کا دروازہ کھولا تو ایک خوفناک چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ اندر اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کو نکال کر ٹارچ کو آن کیا۔ جیسے ہی روشنی اندر پڑی، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ دکان کے بیچوں بیچ فرش پر کچھ پرانے کپڑے اور مٹی کے برتن بکھرے پڑے تھے۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے جو کسی زبان میں تھے جس کو سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ اور اب اچانک سے میرے پیچھے سے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں اچھل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ دروازہ بند تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جو کچھ میں دیکھ سکتا تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر بھی وہی عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ سایہ بہت قریب آ چکا تھا اور میں اس کی موجودگی کو برداشت کر رہا تھا۔ مجھے میرے سامنے ایک عجیب و غریب سایہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک خوفناک سی بدبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ اس لمحے میرے موبائل کی بیٹری ختم ہونے کے سگنل آئے اور ٹارچ مدھم ہو کر بجھ گئی۔ گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے صرف اس سائے کی سرد سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا اب میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس لمحے ایک زوردار گرج چمک کے ساتھ بجلی کڑکنے کی ایک آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے دکان روشن ہو گئی۔ اس روشنی میں نے سائے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک عورت کا سایہ تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ خوفناک حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ اب میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کیسے کیا یہ سب کچھ، لیکن کس طرح میں نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑا۔ میرا موٹر سائیکل وہیں کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس پر چھلانگ لگائی اور اسے دھکا لگانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے طاقت آ گئی تھی۔ مجھے
صرف اور صرف یہ پتا تھا کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پوری رفتار سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ میں کئی کلومیٹر تک بھاگتا رہا جب تک مجھے دور ایک ڈھابا نظر نہیں آیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل روک دی اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ ڈھابے والے نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے اس ویران پمپ کے بارے میں بتایا۔ ڈھابے والا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا وہ پمپ اسحاق کا تھا، کہتے ہیں وہاں اسحاق کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی، تب سے اب تک اس کی روح وہیں بھٹکتی ہے اور جو بھی رات کو وہاں جاتا ہے اسے نظر آتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے قریب پرانا اسٹوڈیو نمبر 7، جو کہ کراچی کی ہانٹڈ فلم سیٹ کے لیے ایک سیٹ دیکھا گیا۔ اس کی کہانی بہت عجیب اور خوفناک ہے۔ کراچی کی تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر شخص اپنی دھن میں مگن ہے، وہیں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو وقت کے گرد میں لپٹی ہوئی ہیں، ہولناک کہانیاں سناتی ہیں۔ ایسی ہی ایک مقام کی کہانی کراچی کے ایک پرانے ویران فلم سیٹ کی ہے۔ یہ سیٹ کئی سال پہلے ایک بڑے بجٹ کی ہارر فلم کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن فلم کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر ایک عجیب سی ویرانیت تب بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر کچھ ایسا ہے جو آج بھی وہاں جانے والوں کو وحشت زدہ کر دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے ایک آہت نامی لڑکے کا، جو ایک نوجوان فلم میکر تھا اور ایک لو بجٹ ہارر فلم بنانا چاہتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ یہ پرانا سیٹ بہت سستے داموں مل رہا ہے۔ آہت نے اپنے چند دوست، کیمرہ مین بلال اور اسکرپٹ رائٹر سارا کے ساتھ اس سیٹ کا دورہ کیا۔ سیٹ پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ چاروں طرف ویرانے، ٹوٹے ہوئے عجیب سی چیزیں، مکڑی کی جالیں اور گرد و غبار تھا۔ پرانے کیمرے، ٹوٹی کرسیاں، لکڑی کے بوسیدہ تختے بکھرے پڑے تھے۔ خاص طور پر ایک پرانا میک اپ روم تھا جو سب سے زیادہ پرسرار لگ رہا تھا۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بلال، جو ہر چیز میں مذاق تلاش کرتا تھا، بولا، یار آہت، یہ تو اصلی ہارر فلم کی لوکیشن لگ رہی ہے۔ ہمیں تو ایکسٹرا سیٹ ڈیزائننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارا، جو قدرے احساس طبیعت کی مالک تھی، خاموشی سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن آہت نے ٹیم کے ساتھ سیٹ پر کام شروع کر دیا۔ پہلے چند دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی تو لائٹس خود بخود آن آف ہونے لگتی، کبھی کوئی عجیب سا منظر سامنے آ جاتا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جاتی۔ ایک رات جب بلال دیر تک شوٹ کر رہا تھا، اسے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا تو میک اپ روم کے دروازے پر ایک عجیب سا سایہ نظر آیا، اور پھر اس سائے نے میک اپ روم کا دروازہ کھولا اور وہ اگلے ہی لمحے اس کمرے میں چلا گیا۔ بلال نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ سوچ کر شاید کہ وہ تھکاوٹ کے مارے یہ سب کچھ سوچ رہا ہے اور وہم کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے خوفناک واقعہ اس دن پیش آیا جب فلم کا کلائمیکس شوٹ کر رہے تھے۔ سارا نے ایک سین لکھا تھا جہاں مرکزی کردار میک اپ روم میں پھنس جاتا ہے اور اسے ایک ہولناک روح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی اداکار میک اپ روم میں داخل ہوا، کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ آہت نے ایکشن کہا، کیمرہ آن کر دیا گیا۔ اداکار اپنی لائنز بول رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں وحشت ناک ہو گئیں، اس کی آنکھیں عجیب و غریب دکھائی دینے لگیں۔ وہ چیخنے لگا، یہاں کوئی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ آہت نے سوچا وہ اداکاری کر رہا ہے، لیکن اس کی چیخیں اصل لگ رہی تھیں۔ کیمرے میں کچھ عجیب حرکتیں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اداکار کو دھکا دے رہی ہو۔ اس کے گلے سے زوردار کرہانے کی آوازیں نکلیں اور فرش پر گر گیا۔ آہت نے فوراً کٹ کرنے کا کہا اور دوڑ کر اداکار کے پاس پہنچا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، وہ عورت تھی
میک اپ روم میں اس کی آنکھیں سرخ تھیں. سب ہکے بکے رہ گئے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. بلال نے کیمرے کو ریوائنڈ کر کے دیکھا. جو کچھ اس نے دیکھا اس کے حسان خطا ہو گئے. کیمرے میں واضح طور پر ایک دھندلا سایہ نظر آیا جو اداکار کے پیچھے سے آیا. اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر جب اس نے چیخیں ماری تو وہ سایہ تیزی سے غائب ہو گیا. سارا نے جو دیکھا وہ اس کی کہانی کا حصہ نہیں تھا. سائے کے چہرے پر ایک عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں شعلے کی طرح دہک رہی تھیں. اس لمحے میک اپ روم سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ کی آواز آئی. یہ کسی عورت کی چیخ تھی. اس کے ساتھ ہی کیمرے میں موجود تمام لائنز ایک ساتھ پھٹ گئیں اور پورا سیٹ جو تھا وہ تاریکی میں ڈوب گیا. اور اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بھاری چیز ادھر ادھر ہوا میں گھوم رہی ہو. سب لوگ دہشت زدہ ہو کر بھاگنے لگے. احد نے پوری ٹیم کو کہا کہ پوری ٹیم ایک جگہ اکٹھی ہو جائے اور کوشش کریں کہ باہر نکلتے ہیں. ان کی نظر سیٹ کے داخلی دروازے پر پڑی جہاں پرانی لکڑی کے تخت ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے اور ان کے بیچوں بیچ کسی عورت کے گیلے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے. اگلی صبح احد نے اس پرانے سیٹ کے مالک سے رابطہ کیا. مالک بہت ہچکچا رہا تھا. پھر اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس سیٹ پر بننے والی ایک ہارر فلم کی ہیروئن نے میک اپ روم میں پرسرار حالت میں خودکشی کر لی تھی. وہ بہت پریشان رہتی تھی اور سیٹ پر عجیب و غریب باتیں کرتی تھی. اس کے بعد سے کوئی بھی فلم وہاں پر مکمل نہیں ہو سکی. احد اور اس کی ٹیم نے فوری طور پر وہ سیٹ چھوڑ دیا. اس دن کے بعد احد نے پوری فلم کو کبھی بھی وہ پورا کر ہی نہیں سکا اور اس نے اس ہارر فلم کو یہیں ختم کر دیا. احد نے تو اس فلم کو ختم کر دیا لیکن آج بھی وہ ہانٹڈ فلم سیٹ ادھر ویران پڑا ہے جہاں رات کی تاریکی میں کوئی پرانی چیخ کی آواز ایک عام سی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اس فلم سیٹ پر آج بھی وہ بدقسمت روح وہاں پر بھٹکتی ہو اور اس کا جو انجام تھا وہ تو اس تک پہنچ گئی لیکن اس کا انجام بہت بھیانک تھا. وہ کبھی بھی قیامت تک اپنے اس انجام تک نہیں پہنچ سکتی جس کے انتظار میں اس نے خودکشی کی تھی. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ سٹوری کی طرف. یہ کہانی نارتھ ناظم آباد کی ہے اور وہاں پر موجود ایک خوفناک گھر کی ہے. اس گھر سے بہت سی کہانیاں جڑی ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق انہیں رات کے وقت وہاں سے بچوں کی رونے اور سسکیاں لینے کی آوازیں آتی ہیں. حالانکہ وہ گھر بالکل خالی ہے. وہاں پر آوازوں کا آنا ہر انسان کے لیے ایک خوف کا منظر ہے. اس گھر کے حالات اتنے سنگین ہیں کہ اس گھر کے پاس سے گزرنے والے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. قریبی عورت کا یہ بتانا تھا کہ وہ رات کے ٹائم دکان پر کچھ لینے کے لیے جا رہی تھی اور وہ اسی گھر کے راستے سے گزر رہی تھی. اس نے اس گھر کے پاس ایک بوڑھے بزرگ شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کی حالت بہت خراب تھی. وہ بیمار لگ رہا تھا. عورت نے سوچا کہ کچھ دکان سے لا کر اس بزرگ شخص کو دے دوں گی کیونکہ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی. جیسے ہی وہ عورت وہاں سے واپس آئی اور اس بزرگ شخص کا حال پوچھنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ شخص ایک انسان نہیں بلکہ غیر مری مخلوق تھی اور وہ فوراً غائب ہو گیا. اس عورت کا کہنا تھا کہ اس ٹائم اگر وہ اپنے اعصاب پر طاقت نہ رکھتی تو شاید اس کی ڈیتھ ہو جاتی. وہ منظر اتنا خوفناک اور بھیانک تھا. اور پھر اس گھر سے ریلیٹڈ بہت سی کہانیاں اور بھی مشہور ہوئیں. ایک کہانی اس گھر سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ صبح کے ٹائم کوئی ساتھ والے گھر سے کچھ مہمان تھے اور وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک بزرگ شخص اس گھر کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس لڑکے کو بلایا جو کہ ساتھ والے گھر سے نکلا تھا اور اس سے کہا کہ اندر آؤ، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے. اب وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر اس کی مدد کے لیے آگے بھی بڑھ رہا تھا اور اس کے قدم رک بھی رہے تھے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ یہ ساتھ والا گھر بہت ہانٹڈ اور بالکل ویران ہے، یہاں پر کوئی نہیں رہتا. اس لڑکے نے یہ سوچا کہ اگر میں اندر چلا گیا تو شاید پھر میں کبھی باہر نہ آ سکوں. اس نے اس بوڑھے شخص سے کہا ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں اور تمہاری بیوی کو ہاسپٹل تک لے جاؤں گا. یہ بات کہہ کر وہ لڑکا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر اس گھر کی طرف نہیں آیا.
یہ قریبی لوگوں کے مشاہدے ہیں جو کہ انہوں نے اس گھر سے ریلیٹڈ کیے، کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ پرانے وقتوں میں یہ گھر اس لیے خالی تھا کہ یہاں پر ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کے بچے نہیں تھے، اور وہ جو اس کی بیوی تھی وہ ایک رات بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ بوڑھا شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو خود سے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے، اور وہ یہیں سسک سسک کے مر گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمیشہ بچوں کے لیے ترستے رہتے تھے اور محلے کے بچوں کو بہت پیار بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی۔ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ محلے کے بہت سے بچوں کو آج بھی نظر آتے ہیں، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے بلکہ بچوں کو کچھ کھانے کی چیز بھی دیتے ہیں۔ یہ وہاں کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کا خاوند آج بھی اس گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ خود نہیں، ان کے روپ میں آسیب وہاں پر بھٹکتا ہے جو کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ان کی روحیں ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس گھر سے ریلیٹڈ اور بھی ایک دو واقعات ہیں۔ اس پرانے آسیب زدہ گھر کے ساتھ جو ایک گھر ہے، اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کے دن تھے، وہ رات کے ٹائم اپنی چھتوں پر چار پائیاں ڈالے سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سے اس ساتھ والے گھر سے کسی بوڑھی عورت کی رونے کی آواز آئی۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ تمام گھر کے لوگ جاگ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن ہر طرف خاموشی اور رات تھی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ساتھ والے گھر سے دیکھا جائے، شاید کوئی ساتھ والے گھر میں کرایہ دار آ گیا ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ساتھ والی چھت سے دیکھنے کی کوشش کی تو ایک عورت اپنا سر اپنے ہی گھٹنوں میں دیے بیٹھی رو رہی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جب اس عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا کہ تم کون ہو، اور اس نے اپنی آنکھیں اوپر کیں تو اس کی آنکھوں کے جگہ پر کالے سیاہ کھڈے تھے، اس کی آنکھیں موجود نہیں تھیں۔ چاند کی چاندنی میں وہ انتہائی خوفناک تھی، اور اس کو دیکھ کر ہی جس شخص نے اس کو دیکھا تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوفناک تھی، وہ بوڑھی تھی۔ اور اس کے ساتھ دوسرا واقعہ انہوں نے یہ بھی ریلیٹ کیا کہ ایک دفعہ وہ اپنی چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی چھت کے ایک کارنر پر کوئی موجود ہے۔ اب جو چیز انہوں نے دیکھی وہ بہت بھیانک تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ اس نے اپنی ٹانگوں میں ہے اس کا سر، اور وہ اتنی خوفناک ہے، وہ بالکل بوڑھی ضعیف ہے، اس کے بال سفید اور بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ منظر انہوں نے دیکھا تو چیخیں مارتے ہوئے اپنی سیڑھیوں سے نیچے بھاگ گئے، کیونکہ اس بوڑھی عورت اور اس بوڑھے شخص کا وہاں پر بسیرا ہے۔ ان کے روپ میں وہ جنات لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اور بچوں کی مدد بھی کرتے ہیں، شاید وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ بڑوں سے اس لیے انتقام لیتے ہیں کہ اس رات سننے میں آیا تھا کہ اس کا خاوند ساری رات اپنی بیوی کے لیے مدد کی اپیل کرتا رہا راہ گزر لوگوں سے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا، اور اس طرح اس کی بیوی دم توڑ گئی، کیونکہ وہ بچے چاہتی تھی اور اللہ نے اسے بچے نہیں دیے تھے۔ محلے کے بچوں سے وہ بہت پیار کرتی تھیں اور ان کو چیزیں بھی دیا کرتی تھیں۔ وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کا آسیب، ان کا سایہ جو بھی ہے وہ ادھر رہتا ہے اور اپنے ہونے کا باقاعدہ طور پر احساس دلاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اکثر راہ گزر لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اس بوڑھی عورت کا وہاں پر رونا آج بھی لوگ سنتے ہیں۔ بہت پرانا، بہت بوسیدہ وہ گھر ہے جس میں وہ آسیب رہتا ہے۔ وہ گھر کبھی بھی رینٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا، ایون کہ جو اس گھر کے مالک وہ بوڑھا عورت اور بوڑھا مرد اور عورت، ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے بچے بھی نہیں تھے، اور کوئی بھی ان کے ریلیٹیوز میں بھی ان کے قریب نہیں آیا، اور کچھ لوگ تھے جو کہ ان کی تدفین کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد کسی کو بھی کبھی اس گھر میں دیکھا نہیں گیا۔ تو یہ کہانی تھی نارتھ ناظم آباد کی۔ بہت شکریہ، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے والدین کی صحت تندرستی والی لمبی زندگی کرے۔ کبھی بھی کسی سے حسد مت کریں، اور جو حسد کرتا ہے وہ حسد کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔
اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد ان پیارے لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.